نور گڑھ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جو صدیوں سے خاموشی، مٹی کی خوشبو، پہاڑی ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور پرانی مسجد کی نیند بند دروازوں سے گونجنے والی اذان کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ یہاں کی زندگی سست مگر پختہ رواجوں میں بندھی ہوئی تھی، مگر اسی گاؤں میں ایک شخص حارث رہتا تھا جو اپنی جھونپڑی کی تنگیوں، پرانی ٹوٹ پھوٹ والی دیواروں اور سخت غربت کے باوجود دل کی روشنی سے مالا مال تھا۔ ہر صبح وہ اپنے بچوں مریم اور اذہان کے لیے دعا کرتا، ان کے لیے رزق طلب کرتا، دل میں یہ سوچ رکھتا کہ آج جو کچھ بھی ملے سب سے پہلے کسی یتیم، محتاج یا بیمار کے لیے خرچ کروں۔ مگر گاؤں والے اسے طنزاً سونے کی جہل کہتے، کیونکہ وہ محنت کرنے کے باوجود دولت جمع کرنے میں دوسروں کی طرح تیز نہیں تھا۔ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خزانہ ہاتھوں میں نہیں بلکہ دل کی نیت میں ہوتا ہے، اور یہی نیت اسے آنے والے وقت میں ایک عظیم مقام دلانے والی تھی۔ حارث دن بھر مزدوری کرتا، دھوپ میں پسینہ بہاتا، سردیوں کی ٹھنڈ اور گرمی کی تپش میں بھی حوصلہ برقرار رکھتا، مگر دل میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا کہ آج جو بھی ملے سب سے پہلے دوسروں کے حق میں خرچ ہو۔ یتیم بچوں کے لیے کتابیں جمع کرتا، اپنے محلے کی چھوٹی مسجد میں خود ہی صفائی اور دیکھ بھال کرتا، بیمار بزرگوں کے لیے دوا اور غذا کا انتظام کرتا، اور کبھی کبھی رات کے آخری پہر بیٹھ کر کہتا، یا اللہ، میری محنت میرے لیے نہیں، دوسروں کے حق میں ہو تاکہ تیری زمین پر کوئی بھوکا نہ سوئے۔ وہ اپنی محنت اور نیت سے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں خاموش تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کی۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی مثال سے متاثر ہونے لگے، مگر زیادہ تر ابھی بھی اسے سونے کی جہل کہتے، نہیں سمجھ پاتے کہ سونا زمین کی گہرائی میں نہیں بلکہ دل کے اندھیروں میں جلنے والے نور میں ہوتا ہے۔ حارث کی چھوٹی چھوٹی محنتیں جیسے گاؤں کے ہر راستے، ہر گلی، ہر مکان میں اثر ڈال رہی تھی۔ بچے جو پہلے سڑکوں پر کھیلنے کے بجائے بھٹک رہے تھے، اب مریم کے مکتب میں آ کر قرآن اور فقہ سیکھنے لگے۔ خواتین جو اپنے گھروں میں محدود تھی، اب تعلیم اور مدد کے کاموں میں حصہ لینے لگی۔ بزرگ جو صرف اپنے مفاد میں سوچتے تھے، اب حارث کی نیت دیکھ کر دوسروں کی بھلائی کے لیے قدم اٹھانے لگے۔ اور اسی دوران ایک دن حضرت سلیمان الدین تشریف لائے، وہ بزرگ جن کی نگاہیں لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتی تھی۔ پورے گاؤں کو جمع کرایا گیا، ہر امیر، رئیس اور سردار اپنی جگہ سنوار کر سامنے بیٹھا، لیکن بزرگ نے سب کی طرف نظر ڈالے بغیر صرف ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آئے جس کی دعا میں رب کی خوشبو ہو۔ سب کی نظریں جھک گئیں وہ جھونپڑی کی طرف جہاں حارث بیٹھا تھا، اور جیسے ہی حارث کو بلایا گیا پورا ماحول ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ حضرت نے پوچھا، اگر آج اللہ تجھے اتنا سونا دے دے جس کی گنتی انسان بھول جائے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ پورا مجمع کانپ رہا تھا، لوگ سوچ رہے تھے کہ حارث شاید اپنے گھر یا زمین کی بات کرے گا، مگر حارث نے جواب دیا، حضرت، سب سے پہلے میں مسجد کی چھت مضبوط کراؤں گا تاکہ قرآن کی تلاوت بارش میں بھیگ نہ جائے، پھر یتیم بچوں کے لیے مکتب بناؤں گا تاکہ علم ان سے کبھی چھین نہ جائے، پھر اپنی بیٹی کو عالمہ بنا کر دنیا کو دکھاؤں گا کہ بیٹی اگر علم کی وارث بنے تو امت کی روشنی بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے پورے گاؤں سے کہا، تم نے اسے سونے کی جہل کہا، حقیقت میں تم جہالت میں ڈوبے رہے۔ یہ دل ہے جسے اللہ نے منتخب کیا، یہ فقیر نہیں، اللہ کا خزانہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی نیت زمین کے سب خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔
اسی لمحے سے حارث کی جھوپڑی خیر و برکت کا مرکز بن گئی۔ لوگ اب اس سے مزدوری نہیں بلکہ نصیحت لینے آتے۔ اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا۔ مریم کی تلاوت سے مسجد میں ایسی روشنی اترتی کہ محسوس ہوتا جیسے فرشتے سنتے ہوں۔ یتیم بچوں کے ہاتھ علم سے بھر گئے۔ اذان کی آواز میں تازگی لوٹ آئی۔ ہر طرف خیر کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ حارث کی محنت اور نیت نے پورے گاؤں کے نظام کو بدل دیا۔ گاؤں کے بچے جو کبھی سڑکوں پر بھٹکتے تھے اب مکتب میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے لگے۔ خواتین جو کبھی گھروں کی چار دیواری میں محصور تھی اب حارث کی مثال دیکھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں کوشاں ہوئی۔ بزرگ جو کبھی اپنی باتوں میں گھل مل کر بیٹھ جاتے تھے وہ بھی حارث کی باتیں سن کر ایمان اور حکمت کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے بدلنے لگے۔ مریم جس کی چھوٹی عمر تھی وہ گاؤں کی پہلی عالمہ بن گئی جو نہ صرف قرآن کی تعلیم دیتی بلکہ لوگوں کے دلوں میں امید اور حوصلہ جگاتی۔ ہر دن حارث نئے اقدامات کرتا۔ وہ محتاجوں کے لیے پانی کا کنواں کھلواتا، بیمار بچوں کے لیے دوا کا انتظام کرتا، یتیموں کے لیے لباس اور کتابیں فراہم کرتا، بزرگوں کے لیے جلسے اور نصیحت کے مواقع بناتا۔ گاؤں کے ہر موڑ، ہر گلی، ہر گھر میں حارث کی نیت اور محنت کی مثال نظر آتی، اور پورا گاؤں اس کی محنت اور نیت دیکھ کر ایک دوسرے کے لیے محبت، خیرات اور مدد کرنے لگتا۔ لوگ جو پہلے طنز کرتے تھے اب اس کی مثال دیکھ کر اپنے دلوں میں روشنی پیدا کرنے لگے۔ ہر دن حارث کی محنت کے مناظر بچوں کی آنکھوں میں، خواتین کے دلوں میں اور بزرگوں کی سوچ میں بدلاؤ لاتے۔ مریم کے کلاس روم میں بچے نہ صرف قرآن اور فقہ سیکھتے بلکہ دلوں میں حوصلہ پیدا کرتے۔ پورا گاؤں ایک نئی روشنی میں ڈھلنے لگا۔ ہر دن حارث کی محنت کے نئے رنگ، نئے مناظر، نئے احساسات، نئے واقعات کے ساتھ آگے بڑھتے۔ ہر شام میں دعا اور شکر، ہر رات میں سکون اور امید، ہر صبح میں حوصلہ اور نیکی۔ گاؤں کے ہر شخص کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ حقیقی سونا وہ ہے جو دل میں جلتا ہے، جو اپنی بھوک، خواہش اور خوف سے پہلے دوسروں کی بھوک اور ضرورت کو دیکھتا رہے، اور جسے دنیا چاہے سونے کی جہل کہے، اللہ اسے اپنے مقربین میں شمار کر دیتا ہے۔ سونے کی جہل ایک ایسی داستان جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی، جو انسانیت، نیت اور دل کی روشنی کی فتح کی گواہی دیتی ہے، اور ہر کوئی جو اسے پڑھے یا سنے اپنے دل میں روشنی کے چراغ جلے بغیر نہ رہے، اور نور گڑھ کے ہر گھر، ہر گلی، ہر دل میں یہ بات گونجتی کہ حقیقی دولت دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور دوسروں کے لیے محبت ہے، اور یہ روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور جو بھی سچے دل سے محنت اور نیت کرے اس کی زندگی بھی روشنی کا مرکز بن جاتی ہے۔